ہوا ہے اور بدکاری کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ بدکاری کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ جگہ بڑی مقدس ہے، اس کا پانی مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سرکار دو عالم وسلم بہت راضی ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور پانی کی جو غربت تھی وہ دور ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں سرکار سے صحابہ نے پوچھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کا یا رسول اللہ میری مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا، کون سا میں صدقہ کروں کہ میری مائی صاحبہ کو فائدہ پہنچے؟ اس سے ایک تو اس عقیدے کا ثبوت ملے گا کہ زائد عمل کرے اس کا فائدہ بکر کو پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا۔ جو آپ جمعراتوں کو ختم کرتے ہیں، تیجے کا ختم کرتے ہیں، جمعرات کا ختم کرتے ہیں، 40ویں کا ختم کرتے ہیں، تو وہابی لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ ثبوت کیا ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا ہے۔ اگر یہ بحث چل نکلے تو یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا، اس لیے کہ جو اس کے باپ کی وراثت ملتی ہے، اگر میرے دور میں کسی نے ایسا کیا اس کے خلاف دعویٰ کروں گا کہ تیرے باپ کی وراثت تجھے نہیں پہنچتی، اس لیے کہ تیرے اپنے قول میں ہے کہ آدمی اسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے جو اسے خود کمایا ہے۔ تیرے باپ کی جائیداد تم نے خود تو نہیں کمائی نا، یہ تو تیرے باپ کی کمائی ہے، اور خود تمہاری اپنی ہستی جو ہے یہ تمہاری خود کمائی ہوئی نہیں، یہ تیرے باپ کی کمائی ہے، اس لیے واپس جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں دنیا میں زندہ رہنے کا۔ تو حق تو یہ ہے کہ جو خود کمائے وہ استعمال کرے۔ سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے کسی کام سے تیری ماں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ایک چشمہ کھود، کنواں کھود، اور کہا کہ حاضل بیرو لأم سعد، یہ حاضل بیرو، یہ حاضل اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہے، بیر جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے۔ یہ کنواں سعد بن عبادہ کا ہے کہ اماں کا ہے، میں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ اور وہابی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ختم درود کرتے ہیں یہ صدقہ ہے، صدقہ تو صرف غریب کھا سکتے ہیں۔ نہیں، صدقہ واجبہ صرف غریب کھا سکتے ہیں، صدقہ نفلیہ سے امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ وہ 4 چشمے ہیں مدینہ طیبہ میں جو چاروں صدقے کے ہیں، لیکن صدقہ نفلیہ کے ہیں۔ سرکار نے بھی اس سے پانی پیا ہے، میں نے ان 4 چشموں کو تلاش کر کے ان کا پانی میں نے بھی پیا ہے، صرف سرکار کی سنت جان کے کہ اگر زیادہ کوئی کام نیکی کا کیا ہے، چھوڑا ہے، تو اسے استفادہ کرنا مسلمان کے لیے درست ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، جن کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح بخاری، 25 جلدوں کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اور یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں میرے قلم کے اس پر نشانات لگے ہوئے۔ میں اس اپنے بچے کی مطالعہ کے لیے اکثر و بیشتر حاشیے انگریزی میں چلاتا رہا ہوں۔ جب میں نے 2 سال دورہ حدیث پڑھایا ہے، پوری عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں کی کتاب بخاری پر مطالعہ کی ہے۔ اس کے اندر ہے حضرت امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق تمام ائمہ دین کے استاد ہیں اور تمام پیروں کے پیر ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، چاروں کے چاروں سلسلے امام جعفر صادق کے مرید ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن مناتے ہیں کہ مجدد ہو گئے، یار مجدد ہوتے پھریں، لیکن امام جعفر صادق کے کیا لگتے ہیں؟ کبھی امام جعفر صادق کا نام بھی نہیں لیتے ہو، سمجھتے ہو کہ وہ شیعہ کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 26 آج رات میں نے دیکھا، آج بھی نے دیکھا، پہلے کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کہا یہ ائمہ اہل بیت یہ سارے اپنے اپنے وقت کے کتب ہیں،
جس کا عقیدہ غلط ہو وہ قطب نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا اپنا عقیدہ درست نہ ہو وہ سب کے امام ہیں۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ سخت مجتہد ہیں، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد حنبل بھی اسی سلسلے کے شاگرد ہیں، ان سب کے وہ استاد ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مدینہ شریف سے لے کر کے مکہ شریف تک سڑک کے وار پر دونوں سائڈوں پر پانی کے چشمے ہیں، یہ سارے صدقے کے ہیں، لیکن صدقہ نفلیہ کے ہیں۔ سرکار نے ان سب چشموں سے پانی پیا ہے، میں نے بھی ان سب چشموں سے پانی پیا ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ میں نے بھی اس سارے چشموں سے تلاش کر کر کے پانی پیا ہے کہ میری سرکار نے پانی پیا ہے اور ہمارے ائمہ نے پیا ہے۔ ائمہ اہل بیت دین میں وہ اصل ہیں، یہ باقی ائمہ ان کے ماتحت ہیں، ان کو امام اسی وجہ سے تسلیم کیا گیا۔ جس نے اہل بیت کے لیے مصائب صحیح ہیں اس کو لوگوں نے امام مانا ہے۔ مجھے بتاؤ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے کہ نہیں تھے، شاگرد بھی تھے کہ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے کسی دوسرے کی تقلید کیوں نہیں اختیار کی؟ ان کا امام ابو حنیفہ نے اہل بیت کی محبت میں جیل کاٹی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، جنازہ ان کا جیل سے آیا ہے، کہ جو اہل بیت پر قربان ہو سکتا ہے وہ ہمارا امام ہے، جو اہل بیت پر قربان نہیں ہو سکتا وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ بات اچھی طرح سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا بنی تھی؟ امام عبد الکریم شارستانی، آپ کی کتاب علم عقیدہ کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الملل والنحل، کتاب میرے پاس موجود ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 158 سے بحث چلتی ہے۔ انہوں نے حضرت زید بن علی سے بیعت کی۔ زید بن علی کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ حضرت حیدر کرار کو انبیاء کے بعد پہلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی سب سے افضل سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ ان سے بیعت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا نکلا؟ جو سب سے افضل سمجھتا ہے علی مرتضیٰ کو انبیاء کے بعد، وہ ان کا امام ہے۔ اسے مسئلہ صاف ہے کہ نہیں؟ کتاب دیکھنا چاہے علماء کرام کتاب دیکھنا چاہے تو نماز کے فوراً بعد کتاب دکھاؤں گا، نشانات میرے پہلے کے لگے ہوئے، صفحہ 158 سے بحث چلتی ہے، 55 سے بحث چلتی ہے، 58 تک جاتی ہے۔ حضرت سید زید بن علی کو شہید کر دیا گیا تو ان کے مرید تھے سید لفظ زکیہ، پھر امام ابو حنیفہ نے ان سے بیعت کی اور اس پر قائم رہے قبر تک۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، زید بن علی کے بارے میں بغاوت کا فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے۔ آپ نے فرمایا باغی تم ہو جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہو، نبی پاک کی اولاد کیسے باغی ہو سکتی ہے؟ کہتے انا من شیعتہ وآتیتہ 30 الف درہم، میں ان کا مرید بھی ہوں اور میں نے 30,000 درہم نذرانہ بھی دیا ہے۔ یار مولوی ہو کر نذرانہ دے، یہ تو انوکھی بات دیکھی ہے۔ تاریخ نہیں بتلا دی کہ کسی مولوی صاحب نے کسی پیر کو ایسا نذرانہ دیا۔ 30,000 درہم، ادھر 3 درہموں کی گائے ملتی ہے۔ آج ہم نے جو بیل خریدے ہیں 2 لاکھ سے زیادہ پیسے دے کے خریدے، تو جب وہ جو 3 درہموں کی اس وقت ملتی تھی، آج 2 لاکھ سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، تو اس وقت کے جو 30,000 درہم ہیں وہ کتنی ویلیو کے ہوں گے، اس سے کتنے بیل خریدے جا سکتے ہوں گے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے 30,000 درہم بھی دیے، میں نے ان سے بیعت بھی کی ہے۔ تو لوگوں نے سے پوچھا کہ بتائیں افضل کون ہے؟ ان کا افضل علی ہے۔ کہا پھر جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا صاحب وہ خلفائے حق ہے۔ کہا جب افضل یہ ہے تو پھر خلیفہ حق وہ کس ہے؟ فرمایا کہ علی نے 40,000 سورما عرب کا مارا ہوا تھا، جتنے مسلمان تھے ہر ایک کہتا تھا علی نے میرا دادا مارا ہے، میرا چچا مارا ہے، میرا ماموں مارا ہے، میرا باپ مارا ہے، میرا بھتیجا مارا ہے۔ ہر قبیلہ مستغیث تھا حضرت حیدر کرار
کیونکہ اتنا قتل عام کافروں کا کسی شخص نے نہیں کیا جتنا علی مرتضیٰ نے کیا، تو پھر اس وجہ سے ان کے دلوں میں عداوت ہے۔ اگر حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنایا جاتا تو وہ بغاوت کرتے، اس بغاوت کے ڈر کی وجہ سے جناب علی مرتضیٰ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا کہ اسلام کی خیریت اسی میں ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ الارشاد کتاب ہے امام الحرمین کی، جو امام غزالی کے استاد ہیں ان کا نام ہے امام الحرمین، ان کی کتاب کا نام ہے الارشاد، میرے کتب خانے میں یہاں موجود ہے۔ اس کے صفحہ 71 پر ہے، کہتا ہے یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے کہ خلیفہ افضل ہونا چاہیے، یہ رافضیوں کا مذہب ہے کہ خلیفہ کا افضل ہونا شرط ہے۔ نہیں، کبھی ضرورت کے ماتحت مفضول کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا جو افضل ہے وہ سخت آدمی ہے، اسے لوگ عداوت رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ایسا نرم آدمی جس کا درجہ تو کم ہے لیکن طبیعت کی نرمی کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ امام الحرمین کا الارشاد کتاب کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ بات کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں جس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے۔ فرمایا کنواں کھود اس کو کہو کہ یہ کنواں سعد کا، سعد کی ماں کا ہے، لیکن وہ سعد میں کنفیوژن ہے لوگوں کو، یہ تحقیق شدہ بات ہے، یہ سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ نہیں ہے، یا سعد بن ابی وقاص نہیں ہے، یہ سعد بن عبادہ ہے، جن کو انہوں نے جلا وطن کیا تھا خلافت کے وقت، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ انصار ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے کسی دوسرے وقت خالص ان پر تقریر کروں گا، ان کا پورا تعارف کروں گا، بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ تو حضرت سعد کے اس کنویں پر یہ بحث ہے کہ سرکار دو عالم صاحب کی بارگاہ میں سوال اٹھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی صدقہ نہیں کر سکا، کیا کروں؟ یہ دوسرے صحابی ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقہ کرو۔ ان کا میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس صدقے کا کچھ نہیں ہے۔ سوال ہے نا خوبصورت، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے۔ تھوڑا تیرے گھر میں نمک بھی نہیں ہے، سستی چیز ہے، نمک تو ہے، اور تھوڑا تیرے گھر میں جو بھی نہیں ہے، یہ وہ تو ہے، اور تیرے گھر کچے کھجوریں جن کو چھوارے کہتے ہو، تیرے گھر میں کچی کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ کچی کھجوروں کا ذکر اس لیے کیا کہ مدینہ شریف میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو جو نیم پختہ کھجوریں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، غریبوں کے بچے جا کے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے گھر میں لے آتے ہیں، وہ کوڑے برتن میں رکھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ پک جاتے ہیں، وہ چھوارے کہلاتے ہیں۔ وہ نہیں، ان کا وہ تو ہے، ان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ مفت میں تھے، مفت میں ملنے والی چیز ہے۔ جو کا ذکر کیوں کیا؟ جو کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ زمیندار ہیں، جانتے ہیں گندم کاشت کی جائے، گندم پکتی دیر سے ہے، اس کے خوشے دیر سے پکتے خشک ہوتے ہیں، جو جلدی تیار ہو جاتے ہیں، ان کے خوشے جلدی پک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو مدینہ شریف میں جو کاشت کرتے تھے ان کی فصل جلدی تیار ہو جاتی تھی، خوشے گرتے تھے تو غریب لوگوں کے بچے جا کے وہ خوشے اٹھا کے لے آتے تھے، وہ کوٹ کاٹ کے وہ غلہ بنا لیتے تھے۔ یہ تین چیزوں کے نام لیے کہ یہ تینوں مفت ملتی تھی۔ ان کا یہ تو ہے، آپ جا کے جو بھی لے آ، کچی کھجوریں بھی لے آ، نمک بھی لے آ۔ جب وہ لائے تو سرکار نے اپنے سامنے رکھ کے دعا مانگی اور ان کا ثواب ان کو پوچھا جن کے لیے بات کی گئی تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو، چھوارے اور نمک، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مر جاتا ہے تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑے سے دانے، تھوڑا سا نمک میت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی نمک کی منڈی ہے،
میت جا کے وہاں کوئی نمک کا کاروبار کرتا ہے یا جو کا کوئی کاروبار نہیں، سرکار کی بارگاہ سے یہ تینوں چیزیں ویل اپرووڈ ہے، اچھی طرح سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے آج تک مسلمان کوئی امیر سے امیر، بڑے سے بڑا آدمی وفات پا جائے تو تھوڑے سے دانے، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا نمک لے جاتے ہیں۔ علماء دیوبند کی ایک مشہور کتاب ہے النمارق شرح کنز الدقائق، یہ دیوبند کے مصنفین کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ سوال اٹھا کہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سرکار نے ان چیزوں کے دانے کا نام لیے، جو کا نام لیا، نمک کا نام لیا۔ جب لائے گئے تو رکھ کر کے انہوں نے دعا مانگی۔ مطلب یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا اس وقت بندوبست کیا جس وقت مسلمانوں کے پاس پانی کے لیے برتن ہی نہیں تھے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ بحرین سے آیا کرتے تھے۔ اب کیا طریقہ ہو، جب بیر معونہ کی بحث چلی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکیلے میں خریدے دوں گا۔ اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، سرکار نے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ قبیلوں کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ بادشاہوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی ہے قریش سے ہوئی ہے، احد کی جنگ ہوئی ہے قریش سے ہوئی ہے، اور جو غزوہ احزاب ہے یہ قبائل عرب سے ہوئی ہے۔ جو خیبر کی جنگ ہے یہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج تک جتنی جنگیں تم لڑے ہو وہ ساری قبیلوں کے ساتھ جنگیں تھیں۔ یہ غزوہ تبوک ہے، یہ جو